ناظرین، بڑھاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن آتا تو سب پہ ہے نا، آنا تو سب پہ ہے، چاہے کوئی کتنا جوان ہے، کتنا انرجیٹک ہے، کتنا اپنے کو پھوپھا میں سمجھتا ہے، لیکن فائنلی سب نے بوڑھا تو ہونا ہے نا۔ اور جب بوڑھا ہونا ہے تو یہ اکڑا ہوا جسم، اٹھی ہوئی چھاتی، یہ سب جھک جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے جب بوڑھے ہونا ہے تو کیا اس ڈیڈ لائن کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، یعنی جتنی ایج ہمارے لیے مقرر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا اس ڈیڈ لائن کی طرف ہمیں بیماری کی حالت میں پڑنا ہے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بڑھنا ہے، چارپائی پہ پڑے ہوئے اس کی طرف بڑھنا ہے بیماری کی حالت میں، یا صحت مند انداز میں ہم نے بڑھنا ہے؟ مسئلہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب 40 سال کے بعد ہم بڑھاپے کی طرف چلنے لگتے ہیں، ہمارے جسم کے کچھ حصے کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں، جب بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، جب ہارٹ کے مریض ہو جاتے ہیں، جب کچھ اور بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں، تو ان صورت میں تو ویکنیس آنا ایک نیچرل عمل ہے۔ لیکن ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے انسان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل، جب انسان 70 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ کی گرپ 40% کم ہو جاتی ہے، گردے آدھے کام کرنے لگتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بھربھری ہو جاتی ہیں، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، پانی کے اجزاء جو جسم میں ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں گریجولی۔ اگر ہم ان سب چیزوں سے کانشیس رہیں تو کیا ہم بڑھاپے کی طرف اچھے انداز میں بڑھ سکتے ہیں نا؟ یعنی انہی چیزوں کا اگر ہمیں اویئرنیس ہو، اور سب دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ بیماریاں آتی، کھانسی آنے لگتی ہے، اونچا سنائی دینے لگتا ہے، آنکھیں کمزور پڑ جاتی ہیں، سانس تھوڑا سا چلتے ہیں تو چلتا ہے، کمر اٹھتے بیٹھتے تکلیف دینے لگتی ہے، کہ جس طرح میاں محمد صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ لکی پیڑا لوکی کہن چک چک، اصلی گل ہے میاں مندہ وچوں گئی ہے مک۔ ناظرین، اس بڑھاپے کی طرف میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایکسرسائز کے ساتھ بڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک ریسرچ کے مطابق ایک 70 سال کا آدمی اگر اپنی جوانی میں ایکسرسائز کرتا رہا ہے اور اپنے سانس کو بہتر رکھے تو his lungs would behave like that of 40 years۔ اس کے لنگز اتنے، اس کے جو چھوٹے چھوٹے ایئر سیکس ہیں سانس لینے کے ہمارے لنگز میں، وہ اتنے مضبوط ہوں گے، اتنے اچھے ہوں گے، اتنے کام کر رہے ہوں گے کہ اس کو سانس نہیں چڑھے گا، and his lungs would behave like that of a man like 40 years۔ لیکن اگر ایک بندہ ایکسرسائز کا عادی نہیں ہے، بالکل سست زندگی بسر کر رہا ہے، گاڑی سے نکلتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتا ہے، ایئر کنڈیشن کمرے میں آ کے سو جاتا ہے، کوئی ایکسرسائز آپ کو نہیں دیتا، تو ریسرچ سیز کہ his lungs at the age of 40 would behave like that of 70 years۔ یعنی اس کو بھی سانس چڑھنے لگے گا جب چلتے ہوئے۔ تھوڑا سا ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم ہڈیوں کے ڈھانچہ جو ہمارا کھڑا ہے، جس پہ ہمارے سارے اعضاء فٹ ہیں، اس میں کمزوری آنے لگتی ہے کچھ چیزوں کی کمی سے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ یعنی اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو روزانہ خوراک کی جو ضرورت ہے، وہ ریپلیسمنٹ کی جو سیلز کو ضرورت ہے، وہ چند چیزوں پہ مشتمل ہے۔ دیٹ از کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ ود وائٹامن ڈی۔ اور ان چیزوں میں جب کمی آئے گی، ہمارا بیسک سٹرکچر کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 2، سمجھنے کی یہ بات ہے
کہ کھانا پینا وہ ہے جس میں اچھی نیوٹریشن ہو، یعنی نیوٹریشن انف آپ کی یارڈ سٹک کے لیے ایک نارمل کام کاج کرنے والے آدمی کو روزانہ 1500 سے 2000 کیلریز کی ضرورت ہے، ایک بھاگ دوڑ کرنے والے آدمی کو میکسیمم 3000 کیلریز کی ضرورت ہے۔ تو آپ نیوٹریشن تھوڑی لیں، لیکن اس میں ایسی لیں جن میں کیلریز ہوں، نہ وہ آپ کو اوور کیلریز دیں، یعنی 3000 سے زیادہ کیلریز نہ دیں اگر آپ بھاگ دوڑ بھی کرتے رہتے ہیں اور اگر ایکسرسائز بھی کرتے رہتے ہیں، اور بہت کم نیوٹریشن بھی نہ ہو کہ آپ کا جسم کمزور پڑنا شروع ہو جائے۔ دیٹ از بی کیئرفل اباؤٹ دا نیوٹریشن یو ٹیک، بی کیئرفل اباؤٹ دا فوڈ یو ٹیک۔ سیکنڈ، جو نیوٹریشن ہم نے لینی ہے اس کو جزوے بدن بھی بنانا ہے، یعنی ایکسرسائز کرنے کی۔ آپ کے مسلز کیسے بنتے ہیں، کیوں لوگ جم جاتے ہیں، کیوں لوگ بھاگ دوڑ، کہ ہمیں ایکسرسائز بھی کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا جسم سٹرونگ رہے، لیکن یہ سٹرونگ اندر سے بھی ہونا چاہیے۔ اس میں نیوٹریشن وہ لیں جو ہمارا جزوے بدن بن سکے، اور اس کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ میں جم تک نہیں لمٹ کروں گا اپنی گزارش کو، میں یہ کہوں گا کہ پارک میں جائیں، اس میں چاہے یوگا کریں، چاہے جاگنگ کریں، جو بھی کریں، کیونکہ اس سے کچھ اور ایڈوانٹیجز بھی آپ کو ملیں گے۔ لیٹ سے ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں ساری نرو اینڈنگز آتی ہیں، ساری ریفلیکسز آتی ہیں۔ ان دا سول آف دا فیٹ دیر آر 7200 نرو اینڈنگز، اور بازوؤں میں بھی، ہاتھوں میں بھی ساری کی ساری نرو اینڈنگز آتی ہے، جیسا کہ چارٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ایکسرسائز کرتے ہیں، واک بھی ایون کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، تو جو آپ کو سٹیمولیشن ملتی ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو، کیونکہ سب نروز آ رہی ہیں، دماغ کی بھی آ رہی ہیں، پورے جسم کی آ رہی ہیں، ان کی بہتری کے لیے، ایکسرسائز کے لیے آپ جب جاگنگ کرتے ہیں تو ان میں بہت بہتری آتی ہے۔ اسی طرح جب آپ تازہ ہوا میں جاگنگ کرتے ہیں تو ہے زندگی میں ہماری کیا؟ سانس، یعنی سانس ہے تو آس ہے، اور جب تک یہ سانس ہمیں پوری آ رہی ہے ہماری زندگی قائم ہے، اور جب یہ زندگی قائم ہے تو اس کے لیے ہمیں سانس کی ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ اور جب آپ جاگنگ یا واک یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ان کو، آپ کے سانس کو یعنی لنگز وغیرہ کو بہتری ملتی ہے، یعنی ہارٹ آپ کا انریچڈ آکسیجن لیتا ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے اور ہم سب کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ نیکسٹ چیز جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیٹ از تھنکنگ پازیٹیولی۔ ہم کچھ لوگ، حساس لوگ اسپیشلی، ہر وقت بے وجہ کی سوچوں میں رہتے ہیں، اگنور کرنے کے بجائے ایسی سوچیں جو ہمیں خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فالٹ کسی کا ہوتا ہے، غصہ ہمیں آتا ہے، دوسرے کے فالٹ پہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حساس لوگ ان پہ بار بار سوچتے رہتے ہیں۔ تو چائنیز کہاوت ہے کہ اس ذہن میں دوست کے لیے کوئی جگہ نہیں جس میں پہلے سے دشمن بسا ہو، یعنی جب آپ نے پری آکوپائڈ مائنڈ ہے کسی کی دشمنی میں، کسی کی کدورت میں، کسی کی ناراضگی میں، کسی کی بری رویوں میں کے بارے میں، کسی کی بری سوچوں میں، تو آپ کے ذہن میں اچھی سوچوں کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچی۔ ہمیں what we have to think is positive thinking۔ پازیٹیو تھنکنگ لے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ جب آپ رکھیں گے، اچھے لمحات کو یاد رکھیں گے، بری سوچوں کو نہیں رکھیں گے، تو ہمارے اچھے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں لائک سیروٹونن، اور یہ اچھے کیمیکلز ہمارے جسم کو تقویت دیتے ہیں، ہماری صحت کو بہتر رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ بری سوچوں پہ ڈویل کریں گے، بری سوچوں کو مد نظر رکھیں گے، بری سوچوں کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، تو اس صورت میں پھر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نقصان دیتے ہیں۔ میں مختصر طور پہ ساری چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں جو آپ کو ایک اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مائی نیکسٹ پوائنٹ از گڈ سلیپ، فرام 6 to 8 hours ڈیپ سلیپ۔ اور یہ ڈیپ سلیپ کب آپ کو ملتی ہے؟ جب آپ دماغ ریلیکس ہوگا، بے وجہ کی سوچیں نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ جب لیٹتے ہیں تو وہ سوچنے کے لیے شاید لیٹتے ہیں، ان کو نیند نہیں آئے گی،
نیند نہ آنے کی عام طور پہ 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک کیلشیم کی کمی، دوسرا سروائکل کے فرسٹ ورٹیبرا میں پرابلم، اس میں ابھی اگر پرابلم ہے، اس میں ٹینشن ہے، نرو کمپریشن ہے، پھر بھی نیند نہیں آئے گی. اور تیسری چیز بے وجہ کی سوچیں جب آپ 3.5 سے لو سائیکلز پہ لاتے ہیں، یعنی اپنی سوچوں کو لمبا لمبا کرتے ہیں نیند کی حالت میں، تو اس وقت آپ کو نیند آئے گی. اگر آپ ایکٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے، لائک می اینڈ یو آر ایٹ دا مومنٹ، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، بیٹا سٹیٹ میں یعنی 7.5 سے ابو سائیکلز 14 سائیکلز پر سیکنڈ تک، تو نیند ایکٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں آئے گی، چاہے آپ نیند کی گولی بھی لے لیں. تو میں نے چند ایک گزارشات کی، نیوٹریشن بھی انف لیں، ایکسرسائز بھی کریں، تھاٹ بھی اپنا پازیٹیو رکھیں، نیند بھی پوری لیں، ایکسرسائز بھی کریں، اور پھر اس ڈھانچے کو جو ہمارا سٹرکچر ہے، جو بنیادی طور پہ ہڈیوں کا سٹرکچر ہے، اس کی کبھی کبھی ٹیوننگ بھی کرا لیا کریں. لائک یو گو ود یور وہیکل فار دا ٹیوننگ. آپ پیریوڈک اس کو ٹیوننگ کراتے ہیں، پیریوڈک مائلیج کے بعد یا ایک فکس مائلیج کے بعد یا ایک فکس ٹائم کے بعد. تو ہماری ہڈیوں کے ہر 2 ورٹیبرز کے درمیان بھی شاک ابزاربر پہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسک عطا کی ہے. آپ کی گاڑی اگر 4 شاک ابزاربر پہ چل رہی ہے، تو ہمارے جسم کی گاڑی 23 شاک ابزاربر پہ چل رہی ہے. اس میں بھی فلکچویشن آ جاتی ہے. جب ورٹیبرز ویک ہوتی ہیں، ڈسکیں بلج ہونے لگتی ہیں. اس میں بھی اسکولسز آ جاتی ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں کمزور ہونے کے بعد. تو ان کی الائنمنٹ کی بھی ضرورت ہے، جس طرح آپ کی گاڑی کو الائنمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس کے کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ بھی کراتے رہیں اگر آپ نے اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا ہے اور لمبے عرصے تک آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. ان چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.